بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں تمام طلباء کو خوش آمدید۔ آج ہم حصہ نظم کا آغاز کریں گے اور حصہ نظم کے آغاز میں ہی ہم نظم کے اشعار کی تشریح کا طریقہ سیکھیں گے تاکہ ہم اپنے پیپر میں آنے والے اس سوال کو اچھی طرح سے اٹیمپٹ کر سکیں۔ نظم کے اشعار کی تشریح کا طریقہ ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے میں یہ بات بتاتی چلوں کہ بہت سے طلباء ایسے ہیں کہ جو امتحان میں نظم کا جو تشریح کا جو سوال آتا ہے اس کو اچھی طرح سے حل کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے ان کی تیاری بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جتنا اچھا اس سوال کو ہم نے اٹیمپٹ کیا تھا لیکن ہمیں اس کے اچھے نمبر نہیں ملے۔ اور بعض طلباء ایسے ہیں کہ جو اس حصے کو بہت لمبا سمجھتے ہیں کہ اس کو کرنا اور اس میں لکھنا بہت زیادہ پڑتا ہے، تو بالکل ہی اس سوال کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ طلباء ایسے ہیں کہ جو اس کا کچھ حصہ تو حل کر لیتے اور کچھ حصہ اس کا حل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے بچوں کو تشریح کا جو آنے والا سوال ہے وہ اٹیمپٹ کرنا ہی نہیں آتا۔ اس کو اٹیمپٹ کیسے کیا جائے، نہ صرف اٹیمپٹ کیا جائے بلکہ نظم کی یا غزل کی تشریح یاد کیسے کی جائے، کیونکہ ان کا یاد کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے تمام جو طالب علم ہیں وہ اتنی ساری جو ان کے سلیبس میں نظمیں ہیں اور غزلیں ہیں وہ تمام نظموں کی جو تشریحات ہیں اور غزلوں کی جو تشریحات ہیں وہ یاد نہیں کر سکتے، نہ ان کو رٹا لگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں اس کا طریقہ سیکھنا ہوگا اور امتحان میں جو ان کا یہ سوال آتا ہے اس کو کیسے اٹیمپٹ کریں اس کا آج طریقہ بھی بتایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تشریح یاد کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا تاکہ آپ اس حصے کو اچھی طرح سے حل کر سکیں اور آپ کا یہ سوال ایک معیاری سوال بنے اور آپ کو اچھے نمبر مل سکیں۔ نظم کے اشعار کی تشریح کا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، سوال نمبر 4 کی ہیڈنگ دیں گے۔ آپ کے جو پیپر ہے اس میں سوال نمبر 4 دیا جاتا ہے اور اس میں 2 جز دیے جاتے ہیں جس میں سے ایک کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جز الف آتا ہے تو آپ ہیڈنگ دیں گے سوال نمبر 4 الف۔ اگر آپ کو بے جز آتا ہے تو آپ سوال نمبر 4 جز بے لکھیں گے۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ سوال کا نمبر وہی لکھیں جو کہ آپ کے پیپر میں دیا جاتا ہے، خود سے آپ نے کوئی سوال نمبر نہیں لکھنا۔ اس کے بعد آپ نے ایک لائن خالی چھوڑنی ہے اور پھر ہیڈنگ دینی ہے تشریح اشعار نظم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوال نہیں لکھا، کیونکہ پیپر میں جو آنے والا سوال ہوتا ہے وہ لمبا سوال ہے اور آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، تو آپ کو سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ ہیڈنگ دے دیں تو ممتحن سمجھ جائے گا کہ آپ پیپر کا کون سا سوال کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک لائن خالی چھوڑنی ہے اور اس کے بعد آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے اور پھر رابطہ کی علامت لگانی ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کی نظم بڑھے چلو کے شاعر اختر شیرانی کا نام لکھا ہے۔ پھر آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے۔ بعض بچے نظم کا نام لکھتے ہیں تو یاد رکھیں کبھی بھی نظم کا نام نہیں ہوتا، ہمیشہ نظم کا عنوان ہوتا ہے۔ یہ ہیڈنگ دینی اور پھر آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ماخذ۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شاعر کے نام کا 1 نمبر ہوتا ہے اور نظم کے عنوان کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے، ماخذ کا کوئی نمبر نہیں ہوتا۔ ماخذ کہا جاتا ہے کہ شاعر کی جو نظم ہے وہ کس مجموعے سے لی گئی ہے۔ شاعر کی جو مجموعہ کلام کا نام لالۂ طور ہے اور آپ کی کتاب میں دیے گئی ہر نظم کے آخر میں اس کا ماخذ لکھا جاتا ہے، اور ماخذ اگر آپ کو آتا ہے تو اس سے ممتحن پر ایک مثبت تاثر جائے گا اور وہ اس سے آپ کو اچھے نمبر دے گا۔ لیکن اگر آپ کو ماخذ نہیں آتا تو آپ ہرگز مت لکھیں، کیونکہ اگر آپ ماخذ نہیں آتا اگر غلط ماخذ لکھیں گے تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو ماخذ آتا ہے تو آپ ضرور لکھیں، اس سے آپ کی تشریح زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک لائن خالی چھوڑنی ہے اور ان تینوں کے درمیان آپ نے کوئی لائن خالی نہیں چھوڑنی۔ پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تشریح اشعار 1 اور 2 یا تشریح شعر نمبر 1۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے امتحان میں جو پیپر میں جو سوال دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ 2 اشعار ہوتے ہیں۔ یہ اب اسٹوڈنٹس آپ پر یہ آپشن آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ دونوں اشعار کی تشریح اکٹھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ الگ الگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔
اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے اور آپ کے پاس لکھنے کے لیے معلومات بھی زیادہ ہیں تو آپ الگ الگ شعر کی تشریح کر لیں، لیکن آپ کے پاس معلومات کم ہے اور آپ کے پاس وقت بھی کم ہے تو آپ اکٹھی تشریح کر لیں، لیکن آپ جب بھی تشریح کریں شعر کی ہر لحاظ سے وضاحت کریں۔ تو یہاں پر اس کا لکھنے کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ ممتحن کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یا تو ایک شعر کی تشریح کی ہے یا آپ نے اکٹھی تشریح کر دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک لائن خالی چھوڑنی ہے اور پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے زیر تشریح شعر۔ اب زیر تشریح شعر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شعر لکھنا ہے۔ بہت سے طالب علم ایسے ہیں کہ جو پیپر میں سوال نہیں لکھتے، شعر نہیں لکھتے، ایسا کرنا غلط ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ڈیفرنٹ پیپر بنتے ہیں، ان کے بہت سے ورژن ہوتے ہیں، تو ممتحن کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ آپ نے کس پیپر کا شعر لکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس پھر بھی وقت کم ہے تو آپ ایسے کر لیں کہ رکو نہیں جو دشت یہاں تک لکھیں، پھر آگے آپ ڈاٹ 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 لگائیں اور پھر آگے لکھیں جوئے بار آئیں گے، آخری لفظ لکھ دیں۔ تو اس سے ممتحن کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کون سے شعر کی تشریح کر رہے ہیں، لیکن ایسا شعر لکھنا ضروری ہے۔ اور زیر تشریح شعر کی ہیڈنگ دینے کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ یہ حوالہ شعر نہیں ہے، اضافی شعر نہیں ہے، بلکہ سوال میں دیا گیا شعر ہے جس کی آپ تشریح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک لائن پھر چھوڑ دینی ہے خالی اور پھر آپ نے لکھنا ہے تشریح شعر، یعنی اب آپ اس شعر کی تشریح کر رہے ہیں، یا پھر اگر آپ نے دونوں اشعار کی اکٹھی کی ہے تو آپ لکھیں گے تشریح اشعار، تو آپ کی دونوں کی تشریح یہاں سے شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ آپ نے اگر ایک شعر کی تشریح کر رہے ہیں تو وہ 2 یا 3 صفحات پر ہو یا 2.5 صفحات پر ہو، اور اگر دونوں اشعار کی تشریح کریں گے تو وہ 5 سے 6 صفحات پر ہونی چاہیے۔ یہ ہے ہمارا تشریح کا جو پیٹرن ہے، لکھنے کا طریقہ ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس میں آپ نے اپنی لکھائی کو بھی بہت اچھا رکھنا ہے، نیٹ کرنا ہے، اور اس طریقوں کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی تشریح ایک معیاری تشریح ہوگی اور آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے تشریح یاد کیسے کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کے بارے میں طلباء کو نہیں معلوم ہوتا۔ اب ہمیں شعر یاد کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو کسی بھی نظم یا کسی بھی غزل کا کوئی اگر شعر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کے الفاظ معنی یاد کریں۔ جب آپ اس کے الفاظ معنی یاد کریں گے تو آپ کو اس شعر کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں یا اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 2 پر مفہوم یا مرکزی خیال۔ اس کے بعد آپ اس شعر کا مرکزی خیال کو یا اس کا مفہوم سمجھیں گے یا اپنے استاد یا اپنے ٹیچر سے اس کے لیے مدد لیں گے۔ مفہوم یا مرکزی خیال اس پورے شعر کے بارے میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس شعر کے اندر شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بعض طلباء یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ پیپر جو نظم کی جب تشریح آتی ہے تو پیپر میں ہم اس کا مفہوم لکھیں کہ نہ لکھیں، لیکن اگر آپ مفہوم لکھ دیتے ہیں تو آپ کو اگر مفہوم آتا ہے، اچھی طرح سے آتا ہے اور آپ لکھتے ہیں تو آپ کو اس کی تشریح کے اچھے نمبر مل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو مفہوم نہیں آتا تو آپ ہرگز مت لکھیں، اس سے آپ کے نمبر کٹنے کا اندیشہ ضرور ہے، نمبر ملنے کا نہیں۔ لیکن اگر آپ نے جیسے میں طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں، شروع سال سے آپ ساتھ ساتھ مفہوم تیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نمبر بھی اچھے ملیں گے۔ تو آپ نے پہلے الفاظ معنی کا مطالعہ کیا، پھر آپ نے مفہوم لکھا۔ جب آپ نے ایک شعر، اب جیسے آپ کی نظم ہے بڑھے چلو، اس کے ٹوٹل 4 بند ہیں، آپ نے پہلے بند کے الفاظ معنی کا مطالعہ کیا، پھر آپ نے اس بند کے مفہوم لکھ لیا، پھر آپ نے دوسرے بند کے الفاظ معنی کا مطالعہ کیا، آپ نے اس کا مفہوم لکھا، پھر آپ نے بند نمبر 3 کے الفاظ معنی کا مطالعہ کیا، پھر آپ نے اس کا مفہوم لکھ لیا، اور پھر آپ نے بند نمبر 4 کے الفاظ معنی کا مطالعہ کیا اور آپ نے اس کا مفہوم لکھا۔ اس طرح سے آپ نے چاروں جو بند ہیں آپ نے اس کا مفہوم لکھ لیا، جس سے آپ کا خلاصہ تیار ہو گیا، یعنی آپ کا خلاصہ جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ اس طرح سے 50% تشریح جو آپ کی ہے یہیں پر تیار ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نظم میں شاعر کا عنوان کیا ہے، شاعر کس عنوان کے تحت کیا بات کہنا چاہ رہا ہے، جس سے ہر شعر کے ساتھ ساتھ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آ جاتا ہے آپ کی ٹیچر کا لیکچر۔ جب آپ کلاس میں لیکچر لیں گے، ٹیچر کا لیکچر سنیں گے تو کافی حد تک معلومات آپ کو وہاں سے بھی حاصل ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد نمبر 5 پہ آ جاتا ہے
اردو بے کی کتابیں، اردو بے کی کتابیں جہاں سے آپ اپنی تشریحات کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں سے آپ اپنا حصہ نثر تیار کرتے ہیں، حصہ غزل تیار کرتے ہیں، اپنا گرامر ورک تیار کرتے ہیں، تو بے سے بھی جب آپ تشریحات کا کچھ نہ کچھ مطالعہ تو ضرور کریں گے، تو 25% آپ یہاں سے لے لیں گے، 25% آپ لیکچر سے لے لیں گے، تو ملا کے 100% تشریح آپ کی یہیں پر تیار ہو جائے گی۔ آپ کی سال میں کم از کم 2 دفعہ کتاب ختم ہوتی ہے، تیسری مرتبہ آپ آخر میں اس کا پیپر دیتے ہیں، اور چوتھی مرتبہ سرسری طور پر جب آپ اپنے امتحانات کی تیاری میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جب 4 دفعہ آپ اپنی کتاب کو ختم کریں گے تو آپ جب امتحان دینے کے لیے جب آپ کمرہ امتحان میں جائیں گے تو آپ کو وہ سوال تشریح کے اتنے اچھے آ چکے ہوں گے، آپ کو اتنے ازبر ہو چکے ہوں گے کہ آپ کے لیے لکھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ سال کے شروع میں ساتھ ساتھ ہر شعر کے الفاظ معنی آپ دیکھیں، اس کا مفہوم آپ لکھیں اور خلاصہ لکھیں۔ جتنا آپ لکھنے کی پریکٹس کریں گے، آپ کے لکھنے سے آپ کی لکھنے کی اسکل اچھی ہوگی، آپ کی سپیڈ بہتر ہوگی اور آپ کی املا بہتر ہوگی، اور یہاں تک کہ آپ ایٹ دا اینڈ آپ کی تشریح آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی، بلکہ آپ اسے اپنے لفظوں میں لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ ہے تشریح یاد کرنے اور اس کو لکھنے کا طریقہ، جسے تمام جو اسٹوڈنٹس سے ضرور فالو کریں، تاکہ آپ اس سوال کو آپ ہرگز نہ چھوڑیں، بلکہ اس سوال کو آپ ضرور حل کریں۔ شکریہ۔